میں کونسلیٹ جنرل صاحب سے گزارش کروں گا کہ ادھر تشریف لے آئیں. یہ آپ کو گلدستہ پیش کریں گے. یاسر نقوی صاحب سے درخواست ہے کہ ادھر تشریف لیں. اقرا خالد صاحبہ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. یاسر سلمہ زاہد صاحبہ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. آپ آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ پرنور خوش آئند اور تاریخی لمحہ ہمارے لیے باعث مسرت و افتخار ہے. ہم دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں ان محترم، مخلص اور باصلاحیت رہنماؤں کو جنہوں نے عوام کے اعتماد، محنت اور خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر حالیہ انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کی، اپنے اپنے علاقوں کی آواز کو ایوان بالا تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں ایسے رہنما نصیب فرمائے جو امانت، دیانت اور اخلاص کا پیکر ہوں. ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید. اب میں دعوت دوں گا جناب کڑھائی پوائنٹ کے اونر عادل عثمان صاحب، سی او، آپ کو ویلکم کریں گے. عادل صاحب اس کے بعد آپ کو درخواست کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے. محمد مسلم صاحب سے درخواست ہے کہ تلاوت کلام پاک شروع کریں. ادھر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس
والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، محترم ناظرین، سامعین، میری مائیں اور بہنیں، میرے بزرگوں اور دوستوں اور میرے بھائیوں، ہمارے لیے سب سے پہلے یہ بہت قابل مسرت موقع ہے کہ ہمارے مخلص حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن کر کے جس جگہ پر ان کو پہنچایا ہے، ہم ان کو سب سے پہلے یہاں پر مبارکبادی پیش کریں۔ میں آپ لوگوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے سب کی طرف سے ملا کر کے، اور جن لوگوں کی تمنائیں ہیں یہاں حاضر ہونے کی اور حاضر نہ ہو سکے، ان سب کی طرف سے میں آپ لوگ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ میں نے جس آیت کو پڑھا ہے اس آیت کا مفہوم تو بہت وسیع ہے، لیکن عام طور پر چونکہ یہاں پر حالات اس طرح کے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارا جو پرنور موقع ہے، یہ صرف اور صرف مبارکبادی کے لیے ہم لوگوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے۔ اس لیے مجھے خود کو بھی اجازت نہیں ہے کہ میں 2-3 منٹ سے زیادہ بولوں، صرف اتنی اجازت ہے کہ اس قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کر کے ذرا سا اس کے متعلق مختصر سا بیان کر دوں۔ تو جتنی مجھے اجازت ہے، میرا خیال ہے میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسانوں کی جو تخلیق کی ہے یہ صرف اور صرف عبادت کے لیے کی ہے۔ میرا خیال ہے یہاں پر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے سامنے بہت زیادہ سمجھانے کے لیے بہت وقت لگے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بات ہمارے لیے سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ جب عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو کیا عبادت کا مفہوم کیا ہے اور عبادت کا وقت کیا ہے، اس کی چیز کو سمجھ لینا چاہیے۔ تو عبادت کے متعلق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبادت کا مفہوم بتلایا تو آپ لوگوں کی نظروں میں ہمیشہ عبادت کا مفہوم نماز اور روزہ آتا ہے، جبکہ عبادت کا مفہوم یہاں تک ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے والدین کی طرف کو محبت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھا تو اس کو مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یہ تو ایک عجیب سی بات سنا دی آپ نے اللہ کے رسول، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب ہم اپنے والدین کے پاس ہوتے ہیں تو والدین کے پاس تو ہم ہونے کے بعد میں ہم اپنے والدین کو ایک دن میں کئی بار دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہاں پر بات کو ختم کیا جائے اور صرف جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو جس جگہ پر پہنچایا ہے، آپ لوگ سب مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ آپ لوگوں کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ کے سامنے جہاں بھی کسی کی ضرورت پیش آئے آپ اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر کے، اس کو عبادت سمجھ کر کے کریں۔ چونکہ عبادت نام صرف نماز روزے کا نہیں ہے، عبادت نام صرف حج اور زکوٰۃ کا نہیں ہے، وہ ایک قسم ہے عبادت کی۔ عبادت ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہے، چونکہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے بندے سے، بندے ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میں بیمار ہوا تھا اور تو مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آیا،
تو بندہ کہے گا اے اللہ آپ نے ہم سب کو پیدا کیا, آپ نے آسمان زمین کو بنایا, آپ بیمار ہو گئے تھے کہ ہاں میرا فلاں بندہ بیمار ہو گیا تھا, تم اسے اگر دیکھنا آتے میں وہی ملتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ مجھے ایک دفعہ بھوک لگی تھی, آپ نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اپنے بندے سے کہیں گے, وہ بندہ عرض کرے گا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں, پوری دنیا کو آپ کھلاتے پلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فلاں بھوکا بندہ تھا, اگر تو اس کی مدد کرتا میں وہاں موجود تھا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فلاں بندے کو کیا تو نے کبھی مجھے پیاس کی حالت میں پانی نہیں پلایا؟ کہ اللہ کے رسول آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, اے اللہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, آپ نے تو آسمان اور زمین کو بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فلاں بندہ جو پیاسا تھا, اگر تو اس کو پانی پلاتا وہاں پر میں موجود رہتا. تو میرے بزرگوں دوستوں, یہ چھوٹی چھوٹی خدمتیں ہیں, چاہے پانی کی ہوں اور چاہے کھانے کی ہوں اور چاہے ایجوکیشن کی ہوں. آپ لوگوں کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ لوگوں تک جو خدمات پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں, اور جو بھی کام کریں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں. نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اس میں میری اللہ کی رضا مقصود ہے. آپ جب اس نیت کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو آپ کا یہ چلنا پھرنا, پارلیمنٹ میں بیٹھنا, لوگوں میں بیٹھنا, راتوں کو محنت کرنا, والدین کی خدمت کرنا, محلے والوں کی خدمت کرنا, چونکہ جہاں پر بھی خدمت کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر یہ نہیں فرمایا اے مسلمانوں, بلکہ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں بہترین وہ ہے. یہاں کوئی امتیاز نہیں ہے مسلم اور غیر مسلم کا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں آپ لوگوں کو میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں, آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. جناب عادل خان صاحب سے درخواست ہے کہ خطبہ استقبالیہ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز مہمانان گرامی, میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے مصروفیت میں سے یہ وقت نکالا اس تقریب کے لیے. یہ جو تقریب منتخب کی گئی ہے یہ ان پارلیمنٹ ممبروں کے لیے کی گئی ہے کہ جو حالیہ میں الیکٹ ہوئے ہیں, لہذا ان کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے یہ تقریب کی گئی ہے, اور ایک یکجہتی کا آپ سمجھیں کہ اظہار کرنے کے لیے کی ہے کہ ہم سب متحد ہیں اور ہم سب خوشیوں میں شامل ہیں آپ کی. اور جو لوگ جیتے ہیں ان سے امید ہے کہ وہ کسی ایک مذہب کے لیے نہیں, کسی ایک لوگوں کے لیے نہیں, وہ سبھی کے لیے کام کریں. ان کے لیے یونٹی بہت ضروری ہے کہ یونٹی ہونی چاہیے, اور یونٹی سے ترقی کرتی ہے ہر چیز. لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ یہاں انسانیت کی خدمت کرنی ہے. جتنے ہمارے ممبران ہیں میں ان کو یہ پیغام دوں گا. شکریہ. پھر ایک دفعہ میں سب کو شکریہ کا کہتا ہوں, اور خاص طور پر باجوہ صاحب نے, خلیل باجوہ صاحب کونسلیٹ جنرل, انہوں نے ٹائم نکالا, اپنی بے حد مصروفیت میں سے ٹائم نکالا ہے. میں ان کا بے حد مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں. بہت بہت شکریہ. اب ممبر پارلیمنٹ کا انٹروڈکشن کراؤں گا, اور سب سے پہلے یاسر نقوی صاحب, قیادت کی ایک روشن مثال. یہ کہتے ہیں, کہاوت ہے کہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں. کہاوت پوری صادق آتی ہے جناب یاسر نقوی پر, جنہوں نے بچپن ہی سے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ شروع کر دیا. کراچی کے علاقے خیابان مومن ڈیفنس 3rd اسٹریٹ میں ہاکی اور کرکٹ میں چھوٹے بچوں کی ٹیم لے کے یہ کھیلتے تھے اور اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو منواتے تھے, اور چھوٹے بچوں کو صرف
بال اٹھانے پہ کھڑی کرتے تھے, ان کو کھیلنے کا موقع نہیں دیا آج تک. ان میں سے ایک گواہ میرا بیٹا ہے جو یہاں آیا ہوا ہے, میں نے اس کو بلایا, یاسر کو بھی, دونوں کے ساتھ. تو ماشاءاللہ یہ ان کی شروع سے یہ تھی, بچپن کا یہ لیڈر آج بین الاقوامی سطح پر ایک تسلیم شدہ سیاستدان بن چکا ہے. یاسر نقوی کے والد جناب انور عباس نقوی صاحب ہمارے ہمسائے میں تھے, اور ان کے بنگلے کی کامن باؤنڈری وال ہمارے گھر سے جڑی ہوئی تھی, جو کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کی تھی, اور بات بھی صحیح ہے, انہی کی تھی. یاسر 1988 میں اپنے والدین کے ساتھ کینیڈا منتقل ہوئے, اور وہاں بھی اپنی محنت, بصیرت اور عوامی خدمت کے جذبے سے سب کو متاثر کیا. یاسر نقوی نے 2007 سے 2018 تک اونٹاریو کی پروونشل پارلیمنٹ کے ممبر رہے. 2016 سے 2018 تک اٹارنی جنرل کے اہم منصب پر فائز رہے, اور کئی بار صوبائی وزیر کے فرائض انجام دیے. 2018 میں انہیں کینیڈا کے 25 بااثر قانونی شخصیات میں شامل کیا گیا, ایک ایسا اعزاز جو ان کی قابلیت اور خدمت کا منہ بولتا ثبوت ہے. حال ہی میں ہونے والے الیکشن میں جناب یاسر نقوی نے ووٹ حاصل کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے, جو ان کی قیادت میں انہوں نے 62.75% عوامی مقبولیت کے ووٹ حاصل کیے. میں دعوت دیتا ہوں جناب یاسر نقوی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے چاہنے والوں سے خطاب کریں. جناب یاسر نقوی صاحب, ہم آپ پہ فخر کرتے ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ قریشی صاحب, آپ کا اتنا آپ نے تعارف جو کیا. ہم کافی چھوٹے جب ہم پڑوس میں رہتے تھے, مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ اس چیزوں پہ نوٹ کریں گے کہ میں کس طرح بچوں سے کام کروا رہا تھا. میں ذرا خیال کرتا اس وقت اگر یہ مجھے اندازہ ہوتا. مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اپنے بہت اچھے دو دوستوں کے ساتھ, سلمہ زاہد اور اقرا خالد, جو کہ بہت ہی محنتی ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں ہماری پارلیمنٹ میں, ان کے ساتھ یہاں ہم سب یہاں موجود ہیں. اور میں خیال سے یہ بات یہ بھی کہیں گے کہ ہمارا مقصد سیاست میں صرف ایک ہی ہے, وہ یہ کہ ہم اپنے لوگوں کی خدمت کریں, اپنے ملک کینیڈا کی خدمت کریں. یہ اسی وجہ سے ہم لوگ یہاں سیاست میں حاصل ہوئے ہیں. اس وقت خاص طور پہ جو ہمارے لیے سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کو مضبوط کریں, اس ملک کو آزاد رکھیں. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا کام ہے. یہ اس وجہ سے لوگوں نے ہمیں الیکٹ کیا ہے, اور اس کام میں ہمیں ظاہر ہے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کی بھی خدمت کریں. ہم ایسے موقع بنائیں کہ آپ سب لوگ بھی مزید مضبوط ہوں, کیونکہ آپ مضبوط ہوں گے تو کینیڈا مضبوط ہوگا. اس مقصد کی وجہ سے ہم سیاست میں ہیں, اس مقصد کی وجہ سے ہم سب نے اس الیکشن میں حصہ لیا. اس مقصد کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ لوگوں نے ہمیں الیکٹ کیا ہے, اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ, آپ کی سپورٹ کے ساتھ ہم یہ کام آپ سب کے مل کے کریں گے. بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے. السلام علیکم. اقرا خالد صاحبہ, فخر وطن. جاوید میانداد نے آخری گیند پر چھکا مار کر 1986 میں پاکستان کو جتایا تھا. شاید اس وقت یہ چھوٹی ہوں گی, لیکن ان باہمت خاتون نے 1915 میں 2 بار جیتنے والے کنزرویٹو ایم پی اے کو شکست دے کر اپنی سیاسی اننگز کا آغاز کیا, اور ایک ایسا چھکا مارا کہ وہ آج تک کامیابی سے اپنی وکٹ پر کھڑی ہیں. کسی مائی کے لال کی طاقت نہیں کہ ان کی وکٹ اڑائے یہاں سے. اللہ کے کرم سے اس حالیہ الیکشن میں اقرا خالد صاحبہ نے 55.66% ووٹ حاصل کر کے شاندار کامیابی حاصل کی.
انہوں نے یارک یونیورسٹی سے کرمنالوجی میں ڈگری حاصل کی، 2007 میں ڈگری مکمل کی، پھر اس کے بعد لاء کیا، 2012 میں قانون کی ڈگری حاصل کی۔ ہمارے ایرن مل علاقے کی سب سے پسندیدہ شخصیت اقرا خالد صاحبہ نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی باعث فخر ہے۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی 2/3 میجورٹی کے ساتھ اسلاموفوبیا کے خلاف بل پاس کرانا ہے، جو ہماری کمیونٹی کے لیے تحفظ اور وقار کے لیے ایک سنگ میل ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں محترمہ اقرا خالد صاحبہ کو، وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so very much for that kind introduction. I will start by acknowledging that the lands that we are gathered here on today are the lands of the indigenous peoples of the Algonquin, the Haudenosaunee, the Mississaugas of the Credit First Nation, most recently the Huron-Wendat peoples. And I say that kyunki hum sab jo yahan pe gathered hue hain, ہم سب امیگرنٹس ہیں، لیکن ہم سب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں دا لینڈ ویلیو آف لینڈ، دا ویلیو آف اونرشپ، دا ویلیو آف کمنگ ٹوگیدر اینڈ دا ویلیو آف ڈیموکریسی۔ ہم نے دیکھا ہے ریسنٹلی، بھلے وہ لینڈ ڈسپیوٹس اینڈ اے جینوسائڈ گوئنگ آن ان غزہ، what our government has recognized in China with the Uyghurs, with the Rohingya, what is happening in Kashmir, what has recently happened as well. جو ہم یہاں پر آج بیٹھ کر سیلیبریٹ کر رہے ہیں، I think کہ we don't celebrate it enough, and that is the true value of our democracy. And it is that democracy that not only brings us together here, but allows people like myself, like Yasser, like Salma, to be able to represent the voices of every single Canadian, regardless of where they come from, in our parliament and in our government. And I think today we have a lot to be thankful for, a lot to be grateful for. And I just want to highlight some of the amazing work that Yasser Bhai has done. I remember when I was first elected, I was going through the Islamophobia motion, and I had some death threats against me. And at that time, Yasser Bhai was the Attorney General for the Government of Ontario. And he had my back. He really looked out for me. He made sure that Islamophobia did not catch the seed that it was trying to catch as I was moving forward this motion within our parliament. And I've watched Salma Baji go through not only cancer, but to survive and to continue on her phenomenal human rights issues, not just in the immigration committee, not just with Palestine, not just with the Filipino community, but to really bring each and every one of us together. And that is what true representation and what an effective democracy is really all about. And I just really want to thank you for all of your support, for your confidence, for your criticism, because I know I've received many, and I appreciate it because it helps us grow. And that is what democracy is really all about. I want to say thank you to Shiraz Bhai, to Adil Bhai for hosting us here in Karai Point. I live across the street, so mujhe koi zyada time nahi laga yahan par aane ke liye. Lekin I am really truly humbled and honored to continue to represent the beautiful community of Mississauga Erin Mills, and to be a numainda for the Pakistani community in Canada as well. And inshallah we'll continue to work very, very hard and strive to do so much better for our community on the issues that matter to each and every one of us. And lastly, I'll say thank you to the Ontario Seniors Foundation for bringing us all together here today.
Your work is phenomenal, your work is integral, and your work is vital. Jazakallah khair. سلما زاہد صاحبہ کمیونٹی کی شان اور خدمت کی پہچان ہے. سلما زاہد اور اقرا خالد نے 2015 میں مسلمانوں کے حقوق اور پاکستانی کمیونٹی کے نمائندے کا جو مشن شروع کیا تھا، آج اسی جذبے عزم کے ساتھ آگے بڑھا رہی ہیں. یہ دو خاتون وہ ہیں جو 1915 میں پہلی دفعہ کیبنٹ میں آئیں اور سب کو فخر تھا کہ دو پاکستانی خواتین نے ہمارا سر فخر بلند کیا ہے، اور تب سے وہ اپنی خدمات سے کمیونٹی کا سر فخر سے بلند کر رہی ہیں. یونیورسٹی آف لندن سے ماسٹرز اور بعد میں MBA کرنے کے بعد سلما زاہد کو ان کی خدمات کے اعتراف میں کوئین ایلزبتھ دوئم ڈائمنڈ جوبلی میڈل سے نوازا گیا. وہ ہاؤس آف کامنز کی پہلی باحجاب ممبر پارلیمنٹ ہیں. یہ میں نے ویکیپیڈیا سے لیا، مجھے نہیں پتہ صحیح بات ہے. اور جنہوں نے شریعت اور اسلامی شناخت کے ساتھ نمایاں کردار ادا کیا. اپنے حلقہ انتخاب میں انہوں نے 57.12% ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی، اور اقرا خالد کی طرح یہ بھی 2015 کے بعد سے آج تک کوئی ان کو شکست نہیں دے سکا. ماشاءاللہ. انہوں نے اپنی رائڈنگ میں بے شمار ترقیاتی منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا اور کمیونٹی کی آواز ہو کر فورم پر ان کے حقوق کی نمائندگی کی. ہم سلما زاہدہ صاحبہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی کمیونٹی سے خطاب کریں تاکہ نوجوان نسل کو بھی حوصلہ ملے، وہ بھی خدمت کے جذبے سے سرشار ہوئیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں. السلام علیکم ایوری بڈی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور قریشی صاحب کا اور پوری جو ہے ٹرائی پوائنٹ اوکویل ٹیم کا شکریہ کہ آپ سب نے آج یہ موقع دیا ہے کہ ہم ایک بہت پرائڈ کا مومنٹ اپنی کمیونٹی کے لیے سیلیبریٹ کریں. میری طرف سے آپ سب بہن بھائیوں کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ لوگوں نے جو سفر، کسی نے آج سے 50 سال پہلے، کسی نے آج سے 1 سال پہلے، 20 سال 30 سال، جو بھی آپ لوگوں نے یہاں عرصہ گزارا، آپ لوگوں نے جو محنت کی کہ آج کینیڈینز آف پاکستانی اوریجن کے 6 MP اس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہاؤس آف کامن. آئی تھنک یہ ہمارے لیے ایک بہت پرائڈ کا مومنٹ ہے، اور ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وی ہیو کم اے لانگ وے. ایک وقت تھا کہ ہماری کمیونٹی کی بالکل کوئی ریپرزنٹیشن نہیں تھی، ہمارے ایشوز کو کوئی بھی لے کے نہیں چل رہا تھا. ہم لوگ میں خود 1999 میں نے یہاں پہ امیگریٹ کیا ہے کہ بھئی ہم اگلی جنریشنز کو ایک بہتر فیوچر دے سکیں، اور اس لیے کہ اگلی جنریشنز ہماری اسی ملک میں پلے بڑھیں گی، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری فیڈرل، پروونشل، میونسپل لیول پہ ریپرزنٹیشن ہو. اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنے 2 ساتھیوں کا جو آج یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. یاسر بھائی کے ساتھ میرا تعلق کوئنز پارک میں ہوا تھا جب میں سٹافر تھی، اور یہ 2007 میں پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے تھے. تو ہم لوگوں اس وقت اتنا ہمارے لیے ایک پرائڈ کا تھا، کیونکہ جس وقت میں نے 2003 میں کوئنز پارک جوائن کیا ایز اے سٹافر، ہارڈلی کوئی 1-2 ہم لوگ مسلمان سٹافرز دیکھ سکتے تھے. تو اس وقت صرف شفیق قادری صاحب تھے. اس کے بعد بہت خوشی ہوئی کہ 2007 میں ادھر مظہر شفیق صاحب آئے ہوئے ہیں جو ایک کمیونٹی کے بہت وہ ہیں، اور ہم لوگوں نے بھی دونوں نے سفر کوئنز پارک میں اکٹھے شروع کیا تھا. اور اکثر ہم لوگ 2 ہی ہوتے تھے جو ایک دوسرے سے کوئی اپنی زبان میں بول سکتے تھے ایٹ سٹافر لیول. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ بھئی اونٹیریو میں یاسر بھائی کو ماشاء اللہ یہ اٹرنی جنرل بنے، منسٹر آف لیبر بنے، گورنمنٹ ہاؤس لیڈر بنے. تو اٹس اے مومنٹ آف پرائڈ فار اس. اور انہوں نے جو کام کیا، اور اقرا خالد اور میں دونوں، ہم لوگ 2015 میں پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے تھے. اینڈ آئی تھنک 2 فیمیل پاکستانی کا الیکٹ ہونا اٹ واز اے بگ تھنگ، جبکہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. 2014 میں نے جب اپنی ممبرشپ کا شروع کیا تھا تو کئی لوگ اپنی کمیونٹی کے مجھے کہتے تھے کہ
آپ یہ کام کر رہی ہیں, آپ کا کیا خیال واقعی ہے کہ آپ جیت سکتی ہیں اسکاربرو کی رائڈنگ سے, جدھر آج تک کبھی کوئی ساؤتھ ایشین ہی نہیں جیت سکا؟ تو میں نے کہا جی دیکھیں, میرے والد صاحب نے مجھے سکھایا ہے کہ واٹ ایور یو ڈو پٹ ان یور 100%, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو پٹ ان مائی 100%, اینڈ پھر آگے اگر اللہ کی مرضی ہے اور اگر میری قسمت میں ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ جیت ہوگی. تو آئی تھنک ہم لوگوں نے محنت کی, آپ سب نے سپورٹ کیا, whether it is financial donation, whether it is knocking doors یا phone calls, کمیونٹی ہمیشہ, میرا یہ چوتھا الیکشن تھا, میرے ساتھ ہمیشہ کھڑی ہوئی ہے, تو اس کا میں بہت شکر گزار ہوں. اور میں آپ لوگوں سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ میں ہمیشہ کی طرح, جس طرح میں نے پچھلے 10 سال میں محنت کی ہے, میں آگے بھی کروں گی ٹو میک شیور کہ ہماری کمیونٹی کا نام ہو. اس وقت کینیڈا جو ہے وہ بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہے, دیر آر لاٹ آف تھریٹس, آپ کو پتہ ہی ہے, اور یہ ایک آرڈنری الیکشن نہیں تھا. کنیڈینز نے ہمیں بہت اسٹرانگ مینڈیٹ دیا ہے, اینڈ وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہم اس مینڈیٹ کو پورا کریں, کینیڈا میں ایک اکانومی کریٹ کریں, سو دیٹ وی کین اسٹینڈ اپ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ, اور میک شیور کہ بھئی لائف جو ہے وہ افورڈیبل ہو سب کنیڈینس کے لیے. تو آئی ایم ہیئر ریڈی ٹو ورک with you all to make sure that we can see more successes. So thank you once again. اور خلیل باجوہ صاحب ہمارے کاؤنسل جنرل جو ہیں ٹورانٹو میں, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ ہمیشہ کمیونٹی کی سپورٹ کرتے ہیں, اور کمیونٹی از ویری پراؤڈ آف یو. تھینک یو. خواتین وزراء, جہاں میں یہ بات بتانا بھول گیا کہ یاسر آٹوا سینٹر کے لبرل پارٹی کے صدر بھی رہے ہیں, اور سلما زاہد صاحبہ کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ستارہ پاکستان دیا. یہ اعزاز کسی اور کینیڈین کو نہیں ملا آج تک. میں نے ویسے التمش صاحب کو فون کیا تھا جب بلا رہے تھے خلیل باجوہ صاحب کو, تو ان سے میں نے پوچھا کہ سر آپ ڈاکٹر ہیں, یہ کس چیز کے ہیں, جانوروں کے ہیں, انسانوں کے ہیں, کس کے ہیں؟ کہنے لگے بھائی میں یا پڑھے لکھے لوگوں کے. کہتے میں کچھ بھی نہیں ہوں. جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو مجھے یہی کہتے تھے لوگ کہ یار تو بیکار ہے, یہ ڈگری بیکار ہے. خیر بعد میں پتہ پڑا کہ وہ میرے ہم پیشہ ہیں, وہ الیکٹریکل انجینئر ہیں, میں سول انجینئر ہوں بائی پروفیشن. وہ الگ بات ہے کہ میں نے 1969-70 میں کیا, اور وہ ابھی کے انجینئر. بعد میں باتوں میں انہوں نے بتایا یار خلیل باجوہ صاحب بھی انجینئر ہیں. میں نے کہا کہاں کے ہیں؟ کہتے ہیں UET کے ہیں. تو میں نے کہا ان کو لاؤ نا پھر. یہ تو پھر خلیل باجوہ صاحب سے بڑی کوششیں لوگوں سے ادھر ادھر کر کے آخر ایک چھوٹا آج میسیج آیا کہ میں ریپریزنٹ کریں گے التمش صاحب, لیکن میں کوشش کروں گا آنے کی. تو بالکل عین وقت پہ وہ کوشش برابر ثابت ہوئی, اور ہم نے جو اسٹیکر التمش صاحب کے لیے لگایا تھا نکال کے ہم نے کہا ابھی آ رہے ہیں یاسر صاحب ماشاءاللہ. ابھی جو ہے نا خلیل باجوہ صاحب کو بالکل خوش آمدید کہتے ہیں, اور اب ان سے درخواست ہے کہ خطاب کریں. بہت شکریہ, آپ نے ہمارا خیال کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں وضاحت کر دوں کہ قبل از وقت جو ہے وہ پروگرام کنفرم اس لیے نہیں کر سکا کہ کچھ دیگر کمٹمنٹس تھیں, تو میں نے کہا کہ اگر میں کمٹ کر کے نہ پہنچوں تو وہ بہت ہی بری بات ہے. لہٰذا میں نے کہا جی میرے نمائندگی ضرور ہوگی, اور میرے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کونسلر جنجوعہ صاحب موجود ہوں گے. بٹ اتفاق یہ ہوا کہ آج کی جو مصروفیات تھیں مطلب ان کو میں مینیج کرنے کے قابل ہو گیا, اور میں نے کہا کہ جی یہ اتنا اہم اجتماع ہے جس کے اندر ہمارے منتخب, نو منتخب بلکہ بار بار منتخب نمائندے جو ہیں وہ شریک ہو رہے ہیں, تو میں نے کہا کہ میں ضرور اس میں جو ہے وہ شرکت کروں گا. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا جناب. حاضرین گرامی, معزز خواتین و حضرات, آپ نے ہمارے ممبران پارلیمنٹ کا تفصیلی تعارف سنا اور سمجھا, لہٰذا اس میں میں کوئی مزید اضافہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. تاہم دو پہلو میں آپ کے سامنے
اجاگر کرنا چاہوں گا. ایک یہ کہ ہمارے ساتھ جو تینوں ممبران پارلیمنٹ تشریف رکھتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو پہلی دفعہ منتخب ہوا ہو، بلکہ تیسری چوتھی دفعہ. اور یاسر نقوی صاحب تو صوبائی حکومت میں بھی، اور ہماری باقی دو بہنیں جو ہیں وہ مرکز میں، وہ بھی متعدد مرتبہ ممبر پارلیمنٹ رہ چکے ہیں. اور ان کا بار بار منتخب ہونا کوئی اتفاقیہ نہیں، یہ یقیناً ان کی محنت اور اپنی رائیڈنگ اور کانسٹیچوئنسی کے اندر اپنے کانسٹیچوئنٹس کے ساتھ مکمل رابطہ اور ان کے مسائل کو سننا، سمجھنا، اجاگر کرنا اور حل کرنا، یہ سارے عوامل جو ہیں وہ اس بات کا باعث ہیں کہ لوگوں نے بار بار ان سب پر اعتماد کیا. میں چاہوں گا کہ آپ بھرپور خراج تحسین پیش کریں سب کو. دوسرا پہلو ایک اور بھی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ کینیڈینز آف پاکستانی اوریجن، جن کو ہم پاکستانی نژاد کینیڈین کہتے ہیں، ان کی اکثریت یقیناً جی ٹی اے کے اندر جو ہے وہ کنسنٹریٹڈ ہے، بٹ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم عددی اعتبار سے ابھی اتنی کثیر تعداد میں نہیں ہیں کہ ہم صرف اپنی کمیونٹی کی بنیاد پہ جو ہے اپنے ممبران پارلیمنٹ کو منتخب کروا سکیں. لہٰذا اس میں تمام کمیونٹیز، یہ ایک کثیر الملکی یا ملٹی کلچرل یا ملٹی ایتھنک ملک ہے، تو ہمیں تمام کمیونٹیز کو ساتھ لے کر چلیں گے تو ہی کامیابی ہوگی. اور ہمارے ان تینوں ممبران پارلیمنٹ کا اس طرح سے منتخب ہونا اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ انہوں نے تمام کمیونٹیز کے اندر، چاہے وہ ان کا تعلق کسی بھی اوریجن سے ہو یا لوکل جو لوگ ہیں یہاں کے ان کے ساتھ ہو، ان سب میں یہ یکساں مقبول ہیں. لہٰذا میں چاہوں گا کہ آپ اس اسپیکٹ پہ بھی ان کو ایک زبردست خراج تحسین پیش کریں. آخر میں اپنی طرف سے اور بحیثیت پاکستان کا نمائندہ یہاں ہونے کی حیثیت سے، حکومت پاکستان کی طرف سے، پاکستان کے عوام کی طرف سے، تمام پاکستانی نژاد کینیڈینز کی طرف سے اپنے بھائی یاسر نقوی صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اپنی بہن اقرا خالد کو بھی اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنی بہن سلمہ زاہد صاحبہ کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. 3 ممبران پارلیمنٹ مزید جو ہمارے منتخب ہوئے ہیں وہ آج یہاں نہیں ہیں، بٹ آج کی اس محفل کی وساطت سے میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آخر میں کڑاہی پوائنٹ کے اونر اور آج کی محفل کے آرگنائزر قریشی صاحب اور ان کی ٹیم کا بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی اور آج ہم سب کو مل کر ہمارے نو منتخب اراکین پارلیمنٹ کو مبارکباد پیش کرنے کا یہ موقع فراہم کیا. تھینک یو ویری مچ. اب میں درخواست کروں گا شیراز خان صاحب سے کہ ووٹ آف تھینکس پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. میں آج کڑائی پوائنٹ اوکویل میں خاص طور پہ اس ایونٹ کو آرگنائز کیا، اور میرے والد صاحب عادل خان صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ ہمارے ممبران جو بھی اس سال ونر ہوئے ہیں، جو کہ کنٹینیوس ونر ہوتے آ رہے ہیں اور کمیونٹی کو بار بار پروف کیا ہے انہوں نے کہ دے ڈیزرو اٹ، تو
تو وہ آج یہاں موجود ہیں، اور میرے والد صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ ایک ان کی دعوت کی جائے اور آپ سب لوگ کو اکٹھا کیا جائے اور ایک ان کو خصوصی طور پہ شکریہ ادا کیا جائے ان کا کہ جی انہوں نے بڑی محنت کی ہے اپنے آپ کو اس لیول تک پہنچانے کے لیے، اور اپنی کمیونٹی کے لیے اتنا کام کیا ہے کہ آج دوبارہ اس سال پھر یہ سب ہمارے سامنے موجود ہیں اور اس پوزیشن پہ موجود ہیں. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ جس طرح سے یہ لوگ اپنی ٹیم کے ساتھ اور ایفرٹ کر رہے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے جو یہ کر سکتے ہیں اپنے لیول پہ، مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگلے 10 سال بھی ہم اسی طرح ان کی دعوتیں کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ ان کی ترقی ہوتی رہے گی. تو میری طرف سے خاص طور پہ باجوہ صاحب جو سرپرائز کے طور پہ انہوں نے لاسٹ مومنٹ پہ ہمارے لیے رکھا کہ میں آ رہا ہوں، تو ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ وہ ہماری دعوت پہ یہاں پہنچ گئے، اور بہت شکریہ باجوہ صاحب آپ کا. یاسر بھائی بہت دور سے آئے، اور اقرا خالد صاحبہ جی اور سلمہ زاہد سی آپ کا بہت شکریہ، اور تمام مہمان خصوصی یہاں موجود ہیں، جتنے بھی حضرات یہاں موجود ہیں، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگ اپنی مصروفیت نکال کے آج اس ایونٹ میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے. اور آخر میں علی قریشی صاحب جنہوں نے اس پورے ایونٹ کو آرگنائز کیا، ہر چیز کو، ہر بندے کو ایک ایک کر کے نامنیٹ کیا اور ڈیزائن کیا، ساری ٹیبلز، چیئرز، ایون کہ آپ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت یہاں پہ، یہ سب علی قریشی صاحب کی محنت ہے، تو ان کا بہت شکریہ ونس اگین. اور کڑائی پوائنٹ اوکویل، ویسے تو یہ سبھی حضرات یہاں آ چکے ہیں مجھے لگتا ہے، لیکن آج خصوصی طور پہ ایک ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم نے ان کو یہاں بلایا اور یہ سب یہاں پہ موجود ہیں آج. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اب میں درخواست کروں گا کونسل جنرل صاحب اور ممبران پارلیمنٹ سے کہ کھانے کی ٹیبل کی طرف تشریف لے جائیں. ہم وقت کی پابندی سے ہم نے کھانا لگا دیا ہے. جناب آپ کو گائیڈ کریں گے. اس کے بعد ٹیبل نمبر 1، 2